آپ اگر مجھے پوچھیں کہ آپ نے اتنی عزتیں کیسے پائی ہیں تو میں آپ کو راز بتاؤں کہ یہ میری ماں کی دعائیں ہیں. میں آپ کو راز بتاؤں یہ میرے باپ کی سحری کے سجدوں میں بہنے والے آنسو ہیں. میں بتاؤں کہ یہ میرے اساتذہ کی شفقتیں ہیں، میرے مرشد کی نگاہ ناز ہے. لیکن میں آپ کو یہ راز آج بتانے لگا ہوں کہ آج اگر میں عزت کی اس مسند پہ بیٹھا ہوں تو میں نے طلباء کی خدمت کی ہے. جب یہ سوئے ہوئے ہوتے تھے تو میں ان کی لیٹرینیں صاف کیا کرتا تھا. آج اللہ نے مجھے ان بچوں کے قدموں کے صدقے سے عزتیں دی ہیں. یہ حافظ قرآن بچے، یہ طلباء، یہ اللہ کے مہمان ہیں. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ طالب علم کے پاؤں تلے اللہ کے نوری فرشتے پر بچھاتے ہیں، جن پر رحمتیں اترتی ہیں، جن کے نیچے فرشتے بھی پر بچھا رہے ہیں. تم نے ان پہ بم گرائے اور انسانیت خاموش ہے. ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ایک دارالعلوم تھا، وہاں طلباء پڑھتے تھے. تو یہ بچے ہوتے ہیں، بالخصوص حفظ کی کلاس کے بچے چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، اور اس عمر میں بچوں کی شرارتیں، بچوں کی اٹکیلیاں، یہ ان بچوں کے بچپنے کا حسن ہے. بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہ بچہ شرارتیں بہت کرتا ہے، دم کر دیجئے. تو میں کہتا ہوں یہ شرارتیں ہی تو ان کی عمر کا حسن ہے. جب بڑے ہو جائیں گے تو یہ سنجیدہ ہو جائیں گے. وہ ایک شاعر نے کہا تھا، مجھے اچھا نہ لگا بچوں کا جوان ہونا. جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی شرارتیں ان کا حسن ہوتا ہے. تو وہ سکول میں پڑھتے ہوں، وہ جامعہ میں پڑھتے ہوں، یا وہ کسی فیکٹری میں وہ معصوم بچے کام کرتے ہوں، کسی ڈھابے پہ چائے بیچتے ہوں، تو ان کی طبیعت میں وہ شرارتیں ضرور ہوتی ہیں. یہ ایک بچوں کے بچپن کا حسن ہے. تو وہ بچے تھے اور شرارتی مزاج تھا، اور ایک شخص ان کی خدمت کیا کرتا تھا. کبھی وہ گھی کا کنستر اپنی کمر پہ لاد کے لا رہا ہے، کبھی وہ آٹے کی بوری اپنی کمر کے اوپر لاد کے لا رہا ہے، اور بچوں کی خدمت میں لگا رہتا تھا. بچے تھے، کچی عمر تھی، شرارتی مزاج تھا. تو انہوں نے اس کا نام ڈال دیا حمار، گدھا. جب بھی بھوک لگی ہوتی اور وقت کھانے کا قریب ہوتا تو کہتے وہ ہمارا گدھا گیا ہوا ہے، ابھی لے کے آئے گا تو کھانا ہم کھائیں گے. تو آپس میں انہوں نے اس شخص کا نام جو ان کا خدمت گزار تھا گدھا رکھ دیا. اسے پتا چلا کہ یہ مجھے گدھا کہتے ہیں، میں ان کی خدمت کروں، نوکری کروں، بلا معاوضہ میں ان کے لیے کمر پہ گھی کے کنستر اور آٹے کی بوریاں لاد لاد کے لاؤں، اور یہ مجھے گدھا کہتے ہیں. اس نے چھوڑ دیا اور گھر چلا گیا. رات پڑی، سویا، مقدر جاگے. کیا دیکھتا ہے؟ حشر کا منظر ہے، اور وہ طالب علم ہیں، انہیں جنت کا حکم ہوتا ہے. تو وہ اڑ جاتے ہیں اور ضد کرتے ہیں اور اٹکیلیاں کرتے ہیں، نہیں ہم نے جنت میں نہیں جانا جب تک ہمارا گدھا ساتھ نہیں جائے گا. یہ اٹھا اور آنکھوں میں آنسو تھے اور دوڑتا ہوا مدرسے آیا. کہا تم مجھے گدھا کہو، حمار کہو، کوتا کہو، میں نوکری تمہاری ہی کروں گا، کیونکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے پیارے ہو. کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں. آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن حافظ کا تو جو مرتبہ ہوگا وہ ہوگا ہی ہوگا. حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ نور کا تاج رکھا جائے گا. میں ایک دن جامعہ میں آیا تو رات کا پچھلا پہر تھا اور لائٹیں بھی آف تھیں. تو مجھے قرآن پڑھنے کی مسجد کے ہال سے آواز آ رہی تھی. تو میں رک گیا اور جا کر کے دیکھا تو مجھے کچھ دکھائی نہ دیا. خیر میں نے لائٹیں جلائیں تو پھر بھی مجھے کوئی بچہ بیٹھا نظر نہ آیا جو قرآن پڑھ رہا ہو. لیکن جس سمت سے آواز آ رہی تھی میں اس سمت بڑھا. تو میں جب آگے گیا تو دیکھا کہ ایک بچہ سویا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے. ان کے تو خوابوں میں بھی قرآن ہوتا ہے. یہ تو جنت کی چڑیاں ہیں. حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا.
اور آقا کریم نے فرمایا بعض اوقات سنانے والا اس پر اتنا پہنچ کے عمل نہیں کرتا جتنا پھر سننے والا اس کے اوپر عامل ہو جاتا ہے. تو جب حضور نے دعا دی ہے کہ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو، میرے فرمان کو سنا اور ایسے ہی آگے پہنچا دیا، تو پھر موت کی سختیاں بھی اس کے چہرے کی تر و تازگی ختم نہیں کر سکتی، پھر قبر کے لمحے بھی اس کے چہرے کی تر و تازگی کو ختم نہیں کر سکتے. حشر کے دن لوگوں کے چہرے مرجھائے ہوں گے، جس کو رسول اللہ کی دعا ہے اس کا چہرہ اس دن بھی تر و تازہ ہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سننا، دیکھیے جو تفصیلی علوم ہیں ان کو حاصل کرنا، سیکھنا، یہ ہر ایک کے لیے فرض نہیں ہے، لیکن جو ضروریات دین ہیں ان کو سیکھنا یہ فرض عین ہے، یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے. اگر کوئی نہیں سیکھتا تو وہ گنہگار ہے. اور اس میں نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اگر کاروبار کرتا ہے تو بیع و شراء کے مسائل ہیں، اور کفر اسلام کی ضروری باتیں ہیں کہ کفر کیا ہے، اسلام کیا ہے. تو یہ ساری ضروری چیزیں جو ہیں ایمانیات سے جو تعلق رکھتی ہیں، ان کا سیکھنا جو ہے ضروری علوم کا یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے. تو اس لیے آپ لوگ اپنا وقت کچھ نکال کر کے جو ہے وہ اس کے لیے صرف کریں اور ضروریات دین سیکھنے کے لیے کچھ فرصت کے لمحے نکالیں. لوگ کتنے طویل ڈپلومے کرتے ہیں، کاروبار سیکھتے ہیں، کن علوم میں مہارت ہے جو ہمارے لیے بالکل غیر ضروری ہے. کسی نوجوان کے پاس بیٹھ جاؤ نا تو وہ تمہیں بتائے گا کہ کس کرکٹر نے کس میچ میں کتنے سکور کیے تھے. لوگوں کی یہاں تک معلومات ہیں، اور وہ 15 سال پرانا میچ ہے، اس کے اندر کس نے کتنے آؤٹ کیے تھے، کتنے وکٹیں لی تھیں، کتنے جو ہے وہ اس نے سکور کیے تھے، اور اس کی پوری زندگی کے سکور کتنے ہیں، کیسی کیلکولیشن ہے اور کس قدر لوگوں کا پکا حساب ہے. یہ وہ چیز ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، لیکن دلچسپی ہے نا. جس چیز سے دلچسپی ہو تو وہ چیز خود بخود ازبر ہوتی چلی جاتی ہے. دلچسپیاں انسان کو جو ہے وہ کسی چیز کو یاد کرنے میں مدد دیتی ہیں. ایک عرب شیخ کہہ رہا تھا کہ ہم ماضی میں پڑھتے تھے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے. تو وہ کہتا ہے میں سوچتا تھا کہ ساری رات قرآن بندہ پڑھتا رہے تو کس طرح ممکن ہے. تو کہتا ہے میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اور فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو وہ تب چونکتے اچھا رات گزر گئی. تو میں کہتا ہوں نوجوان کی دلچسپیاں کچھ اور ہیں، اور وہ بھی اس شغف کی وجہ سے ایسا کھبا کہ رات گزر گئی اور اس کو پتہ ہی نہ چلا. تو جن کو قرآن کا نشہ ہو گیا تھا ان کی ساری راتیں